کبھی سوچا آپ نے کہ کیسے صرف ایک گولی، ایک شہزادے کی موت، ایک ایسی جنگ شروع کر سکتی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ جی ہاں، سلطنتیں ختم ہو گئیں، لاکھوں لوگ مارے گئے، نقشے بدل گئے۔ آج ہم پہلی عالمی جنگ، جسے دی گریٹ وار بھی کہتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ بالکل، اور ہماری کوشش ہوگی کہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ سب یہ جنگ جو 1914 سے 1918 تک چلی، یہ کیسے شروع ہوئی، اس میں کیا اہم واقعات ہوئے اور دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف یورپ تک محدود نہیں تھی؟ شروع تو وہیں سے ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایشیا، افریقہ، امریکہ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو نقطۂ آغاز وہ ایک واقعہ 28 جون 1914، آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کا قتل سربیا میں ہوا۔ یہ وہ چنگاری تھی؟ جی، یہ فوری سبب تھا، وہ چنگاری جس نے آگ لگائی۔ لیکن دیکھیں نا، بارود تو پہلے سے جمع تھا۔ اچھا، مطلب یہ کہ یورپ میں اس وقت ماحول ہی ایسا تھا، قوم پرستی بہت زیادہ تھی، ہر ملک اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا تھا، نو آبادیات کے لیے مقابلہ تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خفیہ معاہدے تھے۔ خفیہ معاہدے؟ جی، ممالک نے آپس میں دفاعی معاہدے کر رکھے تھے، تو جب آسٹریا نے سربیا پر حملہ کیا نا، تو وہ معاہدے حرکت میں آ گئے۔ اچھا، کیسے؟ ایسے کہ روس آ گیا سربیا کی مدد کو، پھر جرمنی نے کہا ہم آسٹریا کے ساتھ ہیں، اور جب جرمنی بیچ میں آیا تو فرانس اور برطانیہ بھی روس کے ساتھ مل گئے۔ بس پھر تو دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف اتحادی طاقتیں یعنی الائیڈ پاورز، برطانیہ، فرانس، روس۔ جی، اور بعد میں اٹلی اور امریکہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اور دوسری طرف تھیں مرکزی طاقتیں، سینٹرل پاورز، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ سلطنت عثمانیہ بھی؟ اچھا، اور جنگ کے محاذ؟ سنا ہے مغربی محاذ بہت خوفناک تھا، خندقوں والی جنگ۔ ارے مغربی محاذ، فرانس اور بیلجیم میں، وہ تو بس ایک الگ ہی داستان ہے۔ میلوں لمبی خندقیں کھودی گئیں، فوجی مہینوں سالوں تک ان میں رہتے تھے، کیچڑ، بارش، چوہے، بیماریاں، اور اوپر سے مسلسل گولہ باری اور مشین گنوں کا خوف۔ اللہ! چند گز زمین کے لیے ہزاروں جانیں چلی جاتی تھیں، جنگ ایک جگہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہ تو مغربی محاذ تھا، اور دوسرے محاذ بھی تھے؟ جی بالکل، مشرقی محاذ پر روس کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، جرمنی اور آسٹریا ہنگری سے۔ پھر مشرق وسطی میں سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اور پھر امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا 1917 میں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، امریکہ کی شمولیت۔ اس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جرمن آبدوزیں امریکی جہازوں کو نشانہ بنا رہی تھیں، اور کچھ دوسرے عوامل بھی تھے۔ امریکہ کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ وہ اتنے فیصلہ کن کیوں ثابت ہوئے؟ دیکھیں نا، 1917 تک یورپ کی طاقتیں لڑ لڑ کر تھک چکی تھیں، وسائل ختم ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے۔ امریکہ تازہ دم فوج، بے پناہ صنعتی طاقت اور پیسہ لے کر آیا۔ صحیح، تو اس نے اتحادیوں کا پلڑا بھاری کر دیا۔ بالکل، اس سے مرکزی طاقتوں پر دباؤ بہت بڑھ گیا، اور آخر کار نومبر 1918 میں جنگ بندی ہو گئی، مرکزی طاقتوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی، جنگ ختم ہوئی۔ لیکن کیا امن قائم ہوا؟ وہ جو 1919 میں معاہدہ ہوا تھا، ورسائی کا معاہدہ، اس کے بارے میں تو کافی متنازع باتیں ہیں۔ ہاں، معاہدہ ورسائی، اس نے جنگ تو ختم کی، لیکن اس کی شرائط، خاص طور پر جرمنی کے لیے، وہ بہت سخت تھیں۔ اچھا، مثلاً؟ ایک تو وہ جنگی جرم کی شک تھی، جنگ شروع کرنے کا سارا الزام جرمنی پر ڈال دیا گیا۔ پھر ان پر بھاری تاوان یعنی جرمانہ عائد کیا گیا، ان کی فوج بہت چھوٹی کر دی گئی، اور ان کے کافی علاقے بھی لے لیے گئے۔ تو یہ تو کافی زیادتی محسوس ہوئی ہوگی جرمنی کو۔ بالکل، اور اسی احساس سے محرومی اور غصے نے وہ آگے چل کر دوسری عالمی جنگ کے بیج بوئے۔ تو جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ یا معاہدوں تک نہیں رہے؟ بہت بڑے تھے۔ 4 بڑی سلطنتیں تھیں دنیا میں، روسی، جرمن، آسٹریا ہنگری اور عثمانی، وہ سب ختم ہو گئیں۔ 4 سلطنتیں ختم؟ جی، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ یورپ میں، مشرق وسطی میں نئی سرحدیں بنی، نئے ملک وجود میں آئے۔ اور انسانی جانوں کا نقصان؟
وہ سب سے بڑا المیہ تھا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ مارے گئے، فوجی بھی اور عام شہری بھی۔ 1.5 سے 2 کروڑ؟ جی، اور کروڑوں زخمی ہوئے، معذور ہوئے، بے گھر ہوئے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ لاکھوں خاندانوں کی تباہی کی کہانیاں ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، پہلی عالمی جنگ صرف فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو، سیاست کو، معاشرت کو، معیشت کو، سب کو بدل دیا۔ بالکل۔ اور اس نے دوسری عالمی جنگ کی بنیاد بھی رکھی، اور شاید اس کے اثرات آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ یقیناً موجود ہیں۔ سرحدوں کے تنازعات، کچھ عالمی اداروں کی تشکیل، سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس جنگ سے جڑی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیسے ایک واقعہ، ایک قتل اتنی تیزی سے بڑھ کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کتنے نازک ہو سکتے ہیں اور سفارتکاری کی ناکامی کے نتائج کتنے بھیانک۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت نے واقعی اس عظیم جنگ سے، جسے کہا گیا تھا کہ یہ تمام جنگوں کو ختم کر دے گی، کوئی سبق سیکھا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ جی، اور تاریخ کو سمجھنا شاید اسی لیے ضروری ہے، تاکہ ہم مستقبل میں بہتر فیصلے کر سکیں۔